الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوسرا روزہ کی مناسبت سے دوسرے پارے کا خلاصہ آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دوسرے پارہ کے آغاز میں تحویل قبلہ کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مذہبی سیادت اور قیادت عطا فرمائی تھی، اور نبوت بھی انہی کے خاندان میں سے تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام تو یہ بڑا مان کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ لیکن جب انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، اللہ کی حدود کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان سے منصب نبوت چھینا بلکہ ان سے دنیا کی قیادت بھی چھین لی، اور پوری ایک نئی امت اللہ نے کھڑی کی۔ اور ان کا جو قبلہ تھا مسجد اقصیٰ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعبیر کردہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دیا، اور سب سے پہلے توحید کا اعلان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ مومن جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ اپنے من گڑت خداؤں کو رب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان سے بچنے کی تلقین آئی ہے کہ شیطان انسان کو بے حیائی، برائی، برے کاموں پر ابھارتا ہے، اور ایسے معاملات میں سوچنے پر، فکر کرنے پر آمادہ کرتا ہے کہ جو انسان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہوتا، اللہ کے بارے میں غلط گمانیاں پیدا کرتا ہے۔ بندے کے پاس مال ہو تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وصیت عطا فرمائی ہے کہ وصیت کرو اپنے مال میں سے۔ اب پورے مال کی کوئی بھی انسان وصیت نہیں کر سکتا، وصیت 1/3 مال کی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پاس 3 لاکھ روپے ہے تو وہ پورے 3 لاکھ کی وصیت کر کے دنیا سے نہیں جا سکتا کہ میں یہ سارا 3 لاکھ روپے کسی کو دیتا ہوں۔ اللہ نے خود وراثت تقسیم فرما دی ہے، حصے داروں کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو وہ 1/3 کر سکتا ہے، تیسرا حصہ، یعنی کہ 1 لاکھ روپے کی وصیت کر سکتا ہے۔ 2 لاکھ روپے کی وصیت کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ قصاص کے بارے میں احکام آئے کہ قصاص میں زندگی ہے، یعنی کہ اگر قتل کرنے والے کو پھانسی، سولی چڑھایا جائے تو باقی جو انسانیت ہے اس کے لیے اس میں زندگی ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو کوئی غریب آدمی ہو، کمزور ہو، اس بیچارے کا قتل ہی ضائع جاتا ہے۔ عدالتیں بھی بکتی ہیں، ججز بھی بک جاتے ہیں، وکلاء بھی بک جاتے ہیں، اور اس کمزور آدمی کے ساتھ معاشرے کے افراد بھی کھڑے نہیں ہوتے، جبکہ حق یہ بنتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے۔ پھر اسی پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے احکام نازل فرمائے۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ دوسرے پارہ کے اندر ہی حکم آیا ہے کہ جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تم بھی روزہ رکھو۔ مسافر اور بیمار کے لیے رعایت رکھی گئی کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ فی ایام اخر، وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ کوئی ہمیشہ کا بیمار ہے یا کوئی اتنا ضعیف العمر ہے کہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے، اس کی طرف سے وہ کفارہ کے طور پر ادا ہو جایا کرے گا۔ پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مسلمان نام کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین پیدائش سے لے کر وفات تک اور صبح سے لے کر شام تک، رات تک، پوری کی پوری زندگی دین کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو باتیں مجھے پسند ہوں، جو میرے لیے آسان ہوں، یا جس میں میں سمجھوں کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل ہوگی، ان باتوں پر عمل کرتے چلے جائیں، اور جو باتیں ذرا مشکل لگیں دین کے حوالے سے یا لوگوں کو ترجیح دیتے ہوئے ہم سمجھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ایسی باتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ ایسا دین نہیں چاہتے۔ اللہ چاہتے کہ ہر معاملے میں دین کی پیروی کی جائے۔ دین اللہ کا نظام ہے، دین اللہ کا قانون ہے، اس میں کسی شخص کی ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آئلی زندگی یعنی گھریلو زندگی کے احکام دوسرے پارے کے اندر اللہ نے نازل فرمائے کہ مثال کے طور پر بیویوں کو عرب والے قسم اٹھا لیتے تھے کہ انت کظہری امی، کہ تم آج سے میری ماں کی طرح ہو۔ وہ بیچاری عدت پوری کرتی کرتی جب عدت پوری ہونے لگتی تو پھر ان کو رجوع کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کے احکام نازل فرمائے کہ اگر کسی کو طلاق دے دو تو اس کی طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 طہر ہے۔
3 حیض تک وہ عورت رکی رہے گی، اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو 4 ماہ اور 10 دن وہ انتظار کرے گی، اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو وہ عورت وضع حمل تک انتظار کرے گی، جب تک اس بچے کی پیدائش نہ ہو جائے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اگر نکاح نہیں کیا، دوبارہ رجوع نہیں کیا، طلاق ہو گئی، تینوں طلاقیں ہو گئی، پہلی اور دوسری کے بعد تو رجوع کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، اب وہ تیسری طلاق کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر لیتی ہے، کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزرتا ہے، گھر نہیں بنتا، وہ خاوند فوت ہو گیا یا اس بندے نے طلاق دے دی یا اس عورت نے خلع لے لی، تو پھر وہ دوبارہ پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے یہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک حلالے کی شکل ہم سنتے ہیں، یہ تو بالکل حرام ہے، لعنت ہے اللہ کی اس مرد پر اور عورت پر جو حلالہ کرتا ہے اور حلالہ جو عورتیں کرواتی ہیں۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کا تذکرہ ہوا کہ عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، لیکن یہ پابندی نہیں تھی، 2 سال سے پہلے بامی رضامندی سے چھڑوایا بھی جا سکتا ہے اور 2 سال سے زیادہ پلایا بھی جا سکتا ہے، اور خاوند اور بیوی دونوں رضامندی کے ساتھ کسی اور عورت سے بھی بچے کے دودھ پلانے کا ذمہ داری دے سکتے ہیں، لیکن ان کا جو نان و نفق کا ہے، خرچ ہے، وہ مرد کے ذمہ ہوگا، یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عورت کے بارے میں فرمایا کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہوئی ہے، کوئی ایسی عورت کہ جس کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اس کو اگر طلاق ہو گئی تو اس عورت کو حق مہر میں سے آدھا حق مہر ادا کیا جائے گا، اور اگر حق مہر طے ہی نہیں ہوا تو پھر اس کو کوئی تحفہ تحائف پھر بھی دے دینا چاہیے۔ یہ اسلام ایک اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر اس عورت کی دلجوئی کے لیے اس کو کوئی تحفہ تحائف کے طور پر کچھ رقم یا جو جس کی حیثیت ہو وہ دلوانا چاہتا ہے۔ اس پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس فطرت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جہاد سے بڑے چالو تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیں، ہم تو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر طالوت کی زیر سرپرستی ایک لشکر تیار فرمایا، اور انہوں نے جالوت کے بہت بڑے لشکر سے ٹکر لی اور ان کو ہرا دیا، اللہ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو نکات ہوتے ہیں، یہ جو اشارات ہیں ہمیں بتائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر آج اپنی زندگی پر غور کریں کہ وہ کیا لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے بھی نوازا اور بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا۔ ہم بڑی سہل پرستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑی آرام پسند زندگی ہے، ہمیں اگر کوئی پھٹیک کوئی مشکل ہے تو وہ معاشی مسائل کی وجہ سے ہم دنیا میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ دکانداری، نوکری، ذمہ دارہ، فصل، زراعت، ان کاموں میں ہمارا بیشتر وقت لگ رہا ہوتا ہے، ہم اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہے۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ویسی آزمائشیں نازل ہی نہیں کی جیسے سابقہ انبیاء اور سابقہ قوموں پر آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ کریم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مسلمان مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا رب العالمین چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے مالی معاشی مسائل دور فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔